انتہائی نازیبا افسوسناک حرکت کی گئی، بدتمیز لوگ جو ہے نا شور شرابہ کیا، رانی غنڈوں نے جو کام کیا ہے وہاں پر آوازیں بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ انگلینڈ سے 4 عمران خان کے قریبی بندوں کو وفد آیا ہے، کل نعرے لگا رہے تھے، شور کر رہے تھے وہاں پر، سب سے باہر یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے 2-4 سوال بھی کروں گا، آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں یا کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر، نیازی کی خفیہ کمپین مولانا یہ نہیں چلے، اولاد کو پہچان نہ دے سکا، یہ ملک کو اسلام کی پہچان دے گا؟ مولانا آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ حضرت مولانا کچھ تو گزارا کریں، پھر اعلان کرو میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پھر ہم دیکھیں گے یوتھی مولوی کا ذاتم کرتے کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دمار نیوز ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن۔ 27 رمضان المبارک ہے ناظرین۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ دمار نیوز ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ یکم رمضان المبارک سے جو شروع ہوا تاحال جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مبلغ اسلام، مفکر اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے پروگرام جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہوگا، کل آپ نے دیکھا ہوگا جو سعودی عرب میں جو پاکستانی وزیر اعظم جو اپنے ایک 13 رکنی وفد کے ساتھ حرم شریف جو پہنچے تھے، اور جس مقام پر وہ کہا جائے جو احاطہ ہے وہ مسجد نبوی کا ہے، اور وہاں جس طرح جو ہلڑ بازی غل غپاڑا کیا گیا تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے، انتہائی دل خراش واقعہ تھا، جس سے نہ ہی صرف پاکستانی مسلمان بلکہ اگر کہا جائے پوری امت مسلمہ کو شدید غم و غصے میں ہے اور غم زدہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے مفتی صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ مفتی صاحب، کل جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسلامی شریعت کے نقطۂ نگاہ سے اگر اس کو دیکھا جائے، یہ جو ظاہری بات ہے، آپ چند دن قبل آپ بھی سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ نہ صرف عمروں پر جاتے بلکہ الحاج کہا جائے حجاج بھی، آپ نے حج بھی کافی کیے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ اس مقام کا کیا احترام ہے اور کتنی فضیلت ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارا نقطہ نظر سامعین تک اور ناظرین تک پہنچانے کی تگودو فرمائی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس مقام کا جتنا مرتبہ ہوتا ہے وہاں پر نیکی کا مرتبہ بھی اتنا بلند ہوتا ہے اور گناہ کا مرتبہ بھی اتنا بدتر ہوتا ہے۔ اس دھرتی پر سب سے افضل جگہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ ہے۔ امت مسلمہ کا عقیدت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پہ یہ نظریہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے، خاص اس جگہ کی فضیلت، یعنی جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ مس کی ہوئی ہے، اس کا درجہ تو پوری دنیا میں ہر جگہ سے افضل ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کل ایک انتہائی نازیبا، ایک گھٹیا، ایک افسوسناک حرکت کی گئی، اور یقین مانیں رب جانتا ہے میرے دل کی کیفیت، آپ کے دل کی کیفیت، ہر مسلمان کے دل کی کیفیت جو حال ہے کہ مسجد نبوی جیسی پرامن جگہ، مسجد نبوی جیسی ہماری ایمان اور عقیدت کا مقام، اور اس کے احاطے میں اس جیسے بدتمیز لوگ جو ہے نا انہوں نے آ کر شور شرابہ کیا۔ اگر ہم قرآن کریم احادیث نبویہ کو دیکھیں تو سورۃ الحجرات کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مسلمانوں اپنی آواز کو پیغمبر کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ایک آیت میں ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے یوں آوازیں بلند کی تو تمہارے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ حدیث نبویہ کو دیکھیں تو حضرت جبرائیل جیسا سید الملائکہ فرشتہ بھی یہاں پر ادب کے لحاظ سے آتا ہے اور احترام سے آتا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان جب مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ جاتا ہے تو مدینہ طیبہ بندہ حج کے لیے نہیں جاتا، عمرے کے لیے نہیں جاتا، وہاں پر صفا مروہ کے لیے نہیں جاتا، وہاں پر آب زمزم کے کنویں کے لیے نہیں جاتا، وہاں پر میدان عرفات، مزدلفہ، مینا کے لیے نہیں جاتا، وہاں صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ سلام بھی آہستہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
وہاں جو گاڑیاں چلتی ہیں جو VVIP مہمانوں کو لے کر آتی ہیں وہ الیکٹرانک گاڑیاں ہیں جو سائلنٹ ہیں، اور وہاں پر جو جھاڑو دیا جاتا ہے روضہ نبوی کے ارد گرد، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے وہ ریشم اور کاٹن کپاس سے بنا ہوا ہے جس سے شور نہ ہو۔ بلکہ سلطنت عثمانیہ میں جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو اس وقت یہاں کے پتھروں کو اگر منجنیق کے ذریعے یا باقی مشینوں کے ذریعے کاٹنا ہوتا تو 18 فرلانگ دور جا کر کاٹتے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھر کے دروازے بنوائے تو اماں جان نے مشورہ دیا کہ مدینہ طیبہ سے باہر جا کر بنوائیں کہ اس کے شور سے رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اسلام کا نظریہ ہے، یہ ایمان کا نظریہ ہے۔ اور کل وہاں PTI کے اور عمرانی غنڈوں نے جو کام کیا ہے، یقین مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اب اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عام مسلمان تھے پاکستانی اور ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ جذبہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل مفتی صاحب جس صاحب نے کہا، بلکہ اگر بات کی جائے ایک روز قبل جو سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ اس میں کہا تھا کہ جب یہ جائیں گے سعودی عرب تو ان کو پتہ چل جائے گا، تو یعنی پری پلان تھا۔ اور اگر بات کی جائے سوشل میڈیا، ظاہری بات آج کل آزاد ہے، ادھر جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا بھی باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل، جو کلپ ہے وہ وائرل ہوا ہے، اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں جو آئے تھے وہ چور عرب وہ نہیں آئے ہیں، تراویح کے ٹائم اور عشاء کی نماز کے ٹائم بھی وہ نہیں آئے، یعنی پری پلانڈ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب آپ نے سورۃ الحجرات کی بات کی تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں جو سنہری حروفوں سے باقاعدہ اس جگہ پر لکھا بھی گیا ہے کہ اس وجہ سے اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ وہی وجہ ہے، اسی مقصد تھا لکھنے کا؟ دیکھیں وہاں پر آوازیں بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، آداب کی وجہ سے بھی لکھا گیا ہے، رسالت مآب کے رتبے کے اظہار کے لیے بھی لکھا گیا ہے، مسلمانوں کے آنے کی تنبیہ اور بطور نوٹس لینے کے لیے بھی لکھا گیا ہے، اور اللہ کے حکم کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں، صرف شیخ رشید کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ جس بندے نے وہاں پر شور شرابہ کیا ان میں ہمارے یہاں باجوڑ ایجنسی کے جو PTI کے لڑکے ہیں، اس کے علاوہ باقاعدہ جو انگلینڈ سے 4 رکنی PTI کے عمران خان کے قریبی بندوں کو وفد آیا ہے، جن میں پتہ نہیں وہ انیل شامل ہے اور اس کے ساتھ ایک جہانگیر چیکو شامل ہے، اس طرح 3-4 اور ہیں۔ یہ بڈھے لوگ ہیں، یہ کل نعرے لگا رہے تھے، شور کر رہے تھے وہاں پر۔ تو اس بارے میں بھی دیکھا جائے کہ یہ بندے پری پلانٹ وہاں سے آئے ہیں اور یہ انہوں نے شور شرابہ کرنے کی پوری ترتیب کی ہے۔ اور یقین مانے کور کرنے پر اس یہاں تک آج صبح ایک بندے کی مجھے کال آئی سعودی عرب سے، وہ کہہ رہا تھا حضرت ہمیں یہاں ایک بندہ ملا اور وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ یہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو مسجد نبوی کے قریب باہر صحن کا حصہ ہے۔ بالکل کئی ویڈیو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح کور کر رہے ہیں کہ جی یہ اس بارے میں بھی ہم نے آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے ظاہر ہے شکر کہ یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اکثر لوگ اب یہی کر رہے ہیں کور کے لیے کہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا آپ تو ادھر جاتے بھی رہتے ہیں، تاکہ جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں اس چیز کو آپ کلیئر کریں کہ اب واقعی ہی بات کی جائے ویسے تو پورے مدینہ کے احترام ہے، لیکن اگر وہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ مسجد نبی کا حصہ نہیں ہے، وہ صحن ہے یا کیا، تھوڑا سا یہی آپ ذرا واضح کر کے ہمارے ناظرین تک بتا دیں تاکہ جن لوگوں کو یہ ورغلانا چاہتے ہیں تو تاکہ جو جھوٹا پراپگنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چیز کلیئر ہو جائے۔ محترم، سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن خوش قسمت لوگوں کو مسجد نبوی کی زیارت عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی لے جائے، اللہ ہمارے ناظرین کو بھی لے جائے، اور اللہ آپ تمام لوگوں کی برکت سے ہمیں بھی بار بار لے جائے۔ میں الحمدللہ مسجد نبوی کے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں چپے چپے سے واقف ہوں، میری بڑے عرصے سے وہاں پر ایک زندگی کے ایام گزر رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو جنت البقیع کی مدفن اور وہاں کی قبر عطا فرمائے۔ یقین مانیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، مسجد نبوی کے 2 قسم کے دروازے ہیں، ایک دروازہ وہ ہے جو مسجد نبوی کے احاطہ کا کھلتا ہے، ایک دروازہ وہ ہے جو مسجد نبوی کے حال کا کھلتا ہے جس پر چھت موجود ہے۔ چھت سے باہر یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، لیکن اس پر دھوپ زیادہ ہوتی ہے، یہاں پتھر گرم ہوتے تو اس لیے جوتی پہن کے حضرات آتے ہیں، ورنہ جوتی پہن کے بند کر کے ایک طرف رکھ کے نمازیں باقاعدہ یہاں ہوتی ہے، اور یہ مسجد نبوی کا احاطہ ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق تو مسجد نبوی کو اتنی وسعت ملے گی کہ جبل احد تک جائے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مسجد نبوی کے مین گیٹ سے اندر آ چکے ہیں اور بہت اندر آ چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہاں پتھروں کے حساب کو دیکھیں، باقی جوتی وہاں اس لیے پہنی ہوئی ہے کہ وہ دھوپ کی جگہ وہاں 50 ڈگری سے اوپر جو ہے نا پارا پہنچا ہوا ہوتا ہے، یہ وجہ ہے۔ اگلی بات، یہ مسجد نبوی کا چلو صحن ہے، میں مان لیتا ہوں مسجد نبوی کا حال نہیں ہے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب جمائمہ یہودی کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہوا تھا تو بھی گھر کے سامنے مظاہرہ ہوا تھا، آپ نے کیوں کہا تھا گھر میں ہوا ہے؟
تو پھر آپ کہتے ہیں اس کے گھر پہ تو نہیں ہوا، روڈ پہ ہوا ہے۔ اگر جمائمہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ یہودی جو اس کے بچوں کو پال رہی ہے، زید گولڈ سمتھ کی بہن اور گولڈ سمتھ یہودی کی بیٹی، اس کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہوتے تو تم چیخ پڑتے ہو کہ اس کے گھر کے قریب مظاہرہ ہوا؟ تمہیں شرم ذرہ برابر بھی عشر عشیر حیا ہوتا تو تم یہاں بھی سوچتے کہ رسالت امام علیہ السلام کے مسجد نبوی کے صحن میں یہ ہلڑ بازی ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو ادھر بھی کچھ بندے کو ایمان پہ سوچنا چاہیے۔ میں ایک بات یہاں رک کے بھی کہتا ہوں، میں اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا یا کسی نے میری قبر میں نہیں آنا، میں نے اللہ رب العزت کے معاملے کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے۔ یہودیت نے جو نیازی کو اپنایا تھا اور اس کو انتخاب میں منتخب کر کے اس کو سلیکٹ کیا تھا اور دنیا میں اس کو لانچ کیا ہے، تو ایک مقصد میں تو وہ کامیاب ہو گئے کہ مسلمانوں کے دل میں اسلام اور رسول اللہ کی عظمت کو نکالا جائے۔ تو آج کی لچی لفنگر قوم اس نے وہ تیار کر دی ہے جس کے اندر رسول اللہ کا پاس بھی نہیں ہے اور حرم نبوی کا پاس بھی نہیں ہے، اور یہ لفنگی قوم وہاں پر آ کر اتنا جرم کر رہی ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، میں دعا کرتا ہوں، میں نے جمعے بھی کہا ہے، صبح درس میں بھی کہا ہے، آپ کے وساطت سے کہتا ہوں کہ اس پر اگر کوئی عذاب آنا ہے تو اللہ پاک ہم سب پوری امت کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ کسی ناواقف نے کیا تو اللہ اسے ہدایت دے، اور کسی نے جان بوجھ کے کیا جیسے ظاہر ہے تو اللہ چن چن کر ان کو ختم فرمائے اور اس سے مسجد نبوی اور ہم سب کو پاک فرمائے۔ بالکل مفتی صاحب جس طرح کہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پری پلانڈ بھی ظاہر ہے، پس پردہ جو محرکات ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے اس واقعے سے قبل کے بھی کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بات کی جائے، وہاں بھی جو مسجد تھی جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، یہی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو مسجد کے اندر داخل ہوئے جوتوں کے ساتھ ہلڑ بازی۔ اگر کاش اس کو پہلے ہی روک لیا جاتا، اگر سمجھ لیا جاتا تو شاید یہ اس طرح واقعہ پیش نہ آتا۔ تو مفتی صاحب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جو اہم بات ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، کل جو ہمارے تبلیغی جماعت کے جو رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، عالم بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے 27 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک دعا کا جو عمران خان نے ایک ترتیب دی تھی پروگرام کے جو ملک استحکام کے لیے دعا کریں گے، لیکن بنی گالہ میں وہ تشریف لے کر گئے اور وہاں باقاعدہ انہوں نے ایک بیان بھی کیا، اور جو اس نے دعا کرائی عمران خان کے ساتھ جو سامنے بیٹھے ہوئے بھی تھے، تو ایز اے اگر میڈیا آبزرور اگر ہم بات کریں، جو الفاظ انہوں نے ادا کیے، ظاہر ہے آپ نے بھی سنے ہوں گے، پورے پاکستان کی عوام نے بھی سنے ہیں، الفاظ ان کے وہی تھے جو عمران خان دہراتے رہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تو مفتی صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے، ظاہری بات ہے وہ بھی عالم دین ہے، آپ بھی مفتی ہیں، آپ بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولانا طارق جمیل سے کہتا کلام معاف، اگر آپ کی بھی دل آزاری ہو تو معذرت کرتے ہیں، جتنے مذہبی حلقے ہیں، تو وہ آزادی کس قسم کی آزادی چاہتی ہے؟ آزادی ہی تو ہے کہ وہ اتنا کھل کر جو بنی گالہ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، جو اپنی ہماری جو عبادات ہوتی ہیں ہم کھل کر کرتے ہیں، یہ آزادی ہے۔ ایک طرف ہمارے اگر بات کی جائے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، ان کو وہ پری پلانڈ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ادھر سے تھوڑی سختی ہوئی ہے تو اب انہوں نے جو مذہبی جو ہمارے مقامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، اور جس قسم کی انہوں نے دعا کرائی ہے، آزادی ہے، اور عجیب قسم کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب، اگر جس طرح آپ دیکھیں 3 سال ہے، جو پچھلے 3 سال دیکھتے ہیں، 27 رمضان المبارک تین مرتبہ گزر چکی ہے اسی حکومت میں، اور سود کے نظام سے پورا معاشرہ ہمارا سود کے اندر ہی جگڑا ہوا ہے، اور وہی زنا جو معاشرے کے اندر برائیاں وہ ہیں، کوئی اب عمران خان کے اترنے سے تو ختم نہیں ہوگی، جو مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں۔ آپ بھی مذہبی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی، تو یہ آپ لوگ سے اب ہم کیا بعید رکھے گا عام شخص کہ ایک عالم دین بیٹھ کر ادھر یہ درس دے رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ جو علماء کرام ہے وہ یہ درس دیتے ہیں، تو اس کے جو اصل میں جو فضا یا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں عام آدمی کس سائڈ پہ جائے، کیا سوچ رہا ہوگا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے ساتھ رکھے، علماء کے ساتھ رکھے۔ میری تو دعائیں ہیں، ہم بڑی محبت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ معاملات سامنے آئے ہیں نا، تو میں مولانا سے 2-4 سوال بھی کروں گا اور 1-2 مشورے بھی دوں گا۔ سب سے پہلی بات بطور مشورہ یہ ہے کہ مولانا آپ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں یا کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، تاکہ آپ سیاسی انداز میں سامنے آئیں۔ تبلیغی جماعت جیسا مقدس گروہ، مقدس جماعت، مقدس طبقے، اور تبلیغ جیسا پیارا ٹائٹل لگا کر اس کے پیچھے چھپ کے نیازی کی خفیہ کمپین، مولانا یہ نہیں چلے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ یا تو سیاست کے میدان میں آئیے، آپ کو کون منع کرتا ہے، بسم اللہ کیجئے،
اپنا MTJ کی طرح ایک سیاسی گروپ لانچ کیجئے، آپ آ جائیے، کاروباری میدان میں آپ تشریف لا سکتے ہیں، تو سیاسی میدان میں آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ مذہبی حلقے میں بیٹھ کر نیازی کی کمپینر بنیں گے تو آپ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ دوسری بات، آپ کو دعاؤں کی ترتیبوں کے لیے آج کل ہائر کر دیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے، آپ دعاؤں کے لیے بنگالہ تک تشریف لے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کوئی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں جا رہا، میں دعا کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ذہن عطا فرمائے، رب آپ کو ہدایت پہ رکھے۔ دعا تو بہت اچھی چیز ہے، اب دعا مخ العبادہ بہت اچھی چیز ہے، میں دعا کو لائک کرتا ہوں، لیکن میں سوال کرتا ہوں، یہ دعا اور یہ غلامی اور یہ بھکاری پنا اور یہ فلاں اب ہے؟ عمران خان کے دور میں کوئی غلامی نہیں تھی، عمران خان کے دور میں کوئی دعائیں آپ کو یاد نہیں تھی؟ 15 دن فوجی امریکی افغانستان سے نکل کے اسلام آباد میں رہے ہیں، بغیر ویزے کے رہے ہیں، اور عمران خان نے ان کو وہاں پر سروسز پرووائڈ کی ہیں اور ان کو پوری دنیا کے اپنے ملکوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھیں؟ حضرت مولانا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قادیانیوں سے ووٹ مانگنے کے لیے گلی گلی مرزا قادیانی کے طبقے کے پاس PTI گئی ہے، جس کی گواہی مرزا مسرور نے خود دی ہے، اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ جب نادیہ رمضان چودھری وہاں گئی ہے اور مرزا مسرور سے اپنی سپورٹ کے لیے بات کی ہے کہ ہم فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں تھی؟ آپ نے اس وقت دعا کیوں نہیں کی جب عمران خان پاکستان سے سفر کر کے یہودی ایک کینڈیڈیٹ زیک گولڈ سمتھ کی کمپین کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھی گیا، عیسائیوں کے پاس بھی گیا، یہودیوں کے پاس بھی گیا، سکھوں کے پاس بھی گیا، اور گلی گلی اس نے جا کر لندن میں کمپین کی؟ آپ کی دعا کہاں تھی؟ ریاست مدینہ بنانے والے کی آپ بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ بنانے پر آپ کو دعائیں یاد آ گئیں، یا آپ نے ریاست مدینہ کے امیر المؤمنین کو دعا دے کر کیوں نہیں کہا تیری اولاد سکہ بند یہودی کے گھر پل رہی ہے، اور تو یہاں ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے جو اپنی اولاد کو پہچان نہ دے سکا، یہ ملک کو اسلام کی پہچان دے گا؟ مولانا آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی جب ٹورنٹو میں کینیڈا کی سٹی میں بیٹھ کر قادیانیوں کے سالانہ اجتماع نے وہاں پر قرارداد پیش کی کہ عمران خان صاحب جو آپ نے ہم سے معاہدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے؟ آپ کی دعا اس وقت کہاں گئی تھی؟ مولانا جب عاطف میاں قادیانی کو مشیر داخلہ بنانے کے لیے ایک سکہ بند قادیانی کو بلایا جا رہا تھا، آپ کی اس وقت دعائیں کہاں گئی تھی؟ اور جب خدا بخش نتھوکا جیسا سکہ بند قادیانی کو FIA میں وہاں ایکسٹینشن دے کے رکھا جا رہا تھا، 70 سال کا بوڑھا مولانا اللہ وسایا شاہین ختم نبوت جو آپ کے کئی مرتبہ دامن کو پکڑ کے آپ کو ختم نبوت کے جلسوں میں مدعو کر چکا ہے، آپ نہیں آتے تھے، اس بزرگ نے روڈ پر بیٹھ کر احتجاج کیا اور قادیانی کی وہ ایکسٹینشن واپس کرائی۔ آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ حضرت مولانا جب آسیہ مسیح کو رہا کر کے عمران خان اس کا کریڈٹ لے رہا تھا پاکستان میں، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ جب امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ہم نے شدت پسندی کو ختم کیا، ہم نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ مولانا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب مسلمانوں کو ختم نبوت پہ پچھلے رمضان المبارک میں شہید کیا جا رہا تھا، تڑپتی لاشیں لاہور کے یتیم خانہ روڈ پر موجود تھی، وہاں پر روزہ دار مسلمانوں کی خون کے ان کے جو ہے نا پامال کیا گیا، مسجد اور مدرسے اور اللہ کے گھر کو پامال کیا گیا، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ مولانا طارق جمیل صاحب واضح فرمائیے، فرانس میں گستاخی ہوئی، اس گستاخ سفیر کو نکالنے کے لیے مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا پاکستان میں، اور عمران خان کہہ رہا تھا ہم بھوکے مر جائیں گے، اس وقت بھکاری پنے کی آپ کا دعویٰ کہاں گیا تھا؟ آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ ہم یورپی یونین کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے، سفیر نہیں نکال سکتے جب عمران خان کہہ رہا تھا، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ اور جب یہ ٹرمپ کو ملنے گیا اور وہاں پر پاکستانی ایک صحافیہ خاتون نے اس سے سوال کیا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آپ ٹرمپ سے بات کریں، اس نے جواب میں آئیں بائیں شائیں کر کے بغلیں جھانکی اور وہاں سے رفو چکر ہوا، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی تھی؟ حضرت مولانا کچھ تو گزارا کریں، آپ کو سکہ بند یہودی ایجنٹ جو اسلام اور پاکی معاملات میں جھوٹ بول کے اسلاموفوبیا کا کریڈٹ لیتا ہے، اگر اس کا اسلاموفوبیا کا کریڈٹ اقوام متحدہ کی اسمبلی میں بنتا ہے تو اس نے پاکستان میں اپنی اسمبلی میں قانون پاس کیوں نہیں کرایا؟ یہاں قرارداد پاس کیوں نہیں کرائی؟ اگر وہاں بات کر سکتا تو یہاں کیوں نہیں کرائی؟ بھائی لومڑی جو تھی خود آٹا کھاتی تھی، بکری کے منہ پہ مل جاتی تھی، آپ کو اس وقت دعائیں یاد نہیں آئی؟ مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟
کن معاملات پہ آپ بیٹھے ہیں؟ اسی نیازی نے کہا تھا مجھے 20% داڑھی والوں پر شک ہے اور 80% تو ہیں ہی داڑھی والے غلط۔ آپ کی دعائیں مولانا اس وقت کہاں گئی تھی جب اس نے صحابہ کرام کے مال غنیمت کو لوٹ مار کہا؟ آپ کی اس وقت کی دعائیں کہاں گئی جب جنگ احد میں صحابہ کرام کو غارت کرنے والا کہا؟ اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ حضرت معاویہ کے لیے اس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں جانتا حکومت سے پہلے، اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا نعت پڑھنے سے امت بور ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی نعت جو حضرت حسان پڑھتے تھے یوزع لہ المنبر، آپ نے بھی صحیح بخاری پڑھی ہے، وہاں ہے کہ ان کے لیے ممبر لگایا جاتا اور نعت سنی جاتی اور پڑھائی جاتی، اس نعت کو اس میں بورنگ کہاں ہے؟ اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی جب دختران قوم کا ناچ نچایا جا رہا تھا، وہاں پر عورتوں کے ڈانس ہو رہے تھے، سلیکشن ڈیز کے مجرے ہو رہے تھے، اور اس وقت آپ کی دعائیں کہاں گئی تھی؟ گانا چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کپتان آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اسے آگے اہدنا الصراط المستقیم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس وقت دعا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر لیڈر تھے، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں جاتے تھے، اے لوگوں تم میرا پیغام لے کر دنیا میں جاؤ۔ یہ دجال سے پہلے کپتان دجالیت کی ترتیب کر رہا ہے، آپ کی دعائیں اس وقت کہاں گئی؟ مولانا آپ نے اگر سیاسی جماعت جوائن کرنی تھی علماء کی، اگر آپ نے نہیں بھی جوائن کرتے، آپ کو یہ حق پسند نہیں بھی ہے اور اہل حق علماء کے ساتھ چلنے میں آپ کو الٹی آتی ہے، تو خدا را اپنی سیاسی جماعت بناؤ نا، یا پھر اعلان کرو میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پھر ہم دیکھیں گے یوتھی مولوی کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں۔ کوئی معاملہ سامنے لائیں، آپ امت کے آگے بیٹھ کر دین کا لیبل لگا کر، تبلیغ کا لیبل لگا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا لیبل لگا کر کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے سیاسی بیانات پہ اعتراض نہیں ہے، آپ سیاسی بنے، آپ سیاسی جماعت لانچ کریں، لیکن یاد رکھیں تبلیغ کے جو ہے نا لبادے میں بیٹھ کر آپ نے اس طرح میں یہودی ایجنٹ کی حمایت کی، تو آج وہ بندہ جو آپ کو ہاتھ لگا کر چوما کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھنے میں ہمیں خوشی ہے، مولانا آپ کو ہاتھ لگانے میں ہمیں خوشی ہے۔ ذرا 2002 کے زمانہ یاد کریں جب میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کے پاؤں پہ لگا کر چومنا چاہتا ہوں، مولانا گزارا، خدارا میں آپ کے باقی معاملات چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں ہمیں آپ نے پہنچایا ہے، اس جگہ تک آپ نے ہمیں لایا ہے۔ آج کوئی جرت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، لیکن درد دل ہے، درد دل۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں تمہاری دل آزاریاں ہماری باتوں پہ ہوتی ہیں، ان سروں پہ باتوں پہ نہیں ہوتی۔ اور سنو مولانا، اے مولانا یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا، اسی لیے اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، جب پھر اعتراضات آئیں گے تو اس کو سہنا بھی سیکھو، پھر اس کو سہنے میں سیکھنے کا دل لائیے تو پھر جا کر بات بنے گی۔ میرا آپ کو مشورہ ہے یا سیاسی جماعت بنائیے یا پی ٹی آئی کا حصہ بن کے یوتھی مولوی ہونے کا اعلان کیجئے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ بالکل ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا ہمارا بھی قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی تاکہ کلیئر ہو جائے عوام کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے تمام پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور جو مسلمان ہیں تذبذب کا شکار تھے کہ ایک سائڈ پہ ایک ہی مسلک کے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہم دیکھتے ہیں بیانات تو عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو آپ نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے سنی، ایک چیز کلیئر ہوگی، اور جس چیز کو ہم بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اعتراض، ہمیں بھی میڈیا کو بحیثیت ایک مسلمان ایک میڈیا پرسن کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اعتراض تھا جس نقطے پر جو میں کلیئر کرانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دعوت تبلیغ سے وابستہ ہے، خالی مولانا کے ان حالات یا ان بیانات سے نہ ہی صرف سیاسی جماعتوں کا جو نفع نقصان ہے اسے قطع نظر جو ہمارے اگر یہی چیز کنسیڈر کر لی جائے، تبلیغی جماعت تحریک انصاف کا حصہ ہے، اور تحریک انصاف جس شدت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ عالم اسلام میں جو تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے اس کے اوپر منفی اثرات اور اس پر پابندیاں نہ لگ جائیں۔ تو یہ ایک چیز کلیئر کی ہے، تو مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے اگر واقعی انہوں نے سیاست کرنی ہے اور اس قسم کے بیانات دینے یا کسی بھی سیاسی جس سے بھی ان کی ہمدردیاں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو تبلیغ سے براہ کرم وہ ہٹ کر اپنا کریں، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے فالوور ہیں، آپ اپنا مشن آگے لے کے چلیں، اپنے طریقے کار سے جو اسلام کا آپ ترویج کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جس طرح دیگر علماء کرام جو مذہبی جماعتیں کر رہے ہیں وہ بھی کریں۔ تو مفتی صاحب آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال کیا، جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا ہے کہ ریاست مدینہ کا جس طرح یہ نام استعمال کرتے ہیں، اگر یہی بات کی جائے پچھلے دنوں پہلے بھی آپ سے ایک ہمارا انٹرویو ہوا تھا اس میں بھی ہم نے بات کی تھی، اسلام آباد میں ایک انہوں نے جو جلسہ کیا تھا بہت بڑا جو امر بالمعروف کے نام سے، اگر دیکھ جائے امر بالمعروف کی اور جہاں نام لیا جاتا ہے
اس کے ساتھ ہی اگر مساجد بھی ہے، اگر اسی طرح بادشاہی مسجد کی بات کی جائے جو لاہور میں پچھلے دنوں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کراؤڈ بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی نماز تراویح کے اوقات ہے، بادشاہی مسجد ساتھ ہے، ایک طرف موسیقی چل رہی ہے اور جو سنگر آ رہے ہیں وہ اپنی موسیقی جو گانے گا رہے ہیں، لوگوں کو جوش و جذبہ دلا رہے ہیں. یہ کیسی ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں؟ ایک طرف جہاں نمازیں ہو رہی ہیں وہاں موسیقی ہوتی ہے، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لیا جاتا ہے، لوگوں سے حلف لیے جاتے ہیں. یہ کس قسم کی تشریح کر رہے ہیں جو اسلام کی؟ تاکہ تھوڑا سا یہ بھی ہمارے جو مسلمان ہیں ان چیزوں کو آپ کلیئر کریں تاکہ ہمارے جو نئے نوجوان ہیں جو اسلام سے جو دین سے دور ہیں تاکہ ان چیزوں کو پتہ چلے. اور ایک سائڈ پہ اگر ہم یہ بات بھی کریں کہ جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں ان کے بھی فرائض میں یہ چیز شامل ہے، جس طرح طارق جمیل صاحب آپ کے لیے بھی ہے کہ دعوت تبلیغ ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ریاست مدینہ کیا تھی. تو اس بارے میں مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جہاں امر بالمعروف کا نام استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے بھی کہا جس طرح کہا کہ نعتوں سے لوگ بور ہو جاتے ہیں اور موسیقی کی جاتی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، آگے جو اہدنا الصراط وہ آگے نہیں دیتے، سب بتاتے نہیں ہے کہ آگے والا جملہ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بھی اگر آپ وضاحت کر دیں. میں اپنی پورے جواب سے پہلے پورے جواب کا خلاصہ ایک لفظ میں دیتا ہوں. ان کی ریاست مدینہ پر ایک جملہ کہوں گا، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. یقین مانیے یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں تحائف کو چوری کیا جاتا ہے؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں پاپردہ کے نام پر رشوتیں لی جاتی ہیں؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جن کے لیے یہودیوں سے ووٹ مانگا جاتا ہے؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ یہ ریاست مدینہ ان کی گویا کہ نعوذ باللہ ٹوٹی اور ادھر سے زیک گولڈ سمتھ کے دونوں یہودی بیٹوں نے اس کے لیے کہا کہ ہم عمران خان کو دوبارہ لے کر آئیں گے. کیوں؟ یہ مداخلت نہیں ہے، یہ سازش نہیں ہے. کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں پر آسیہ مسیح کو رہا کر کے بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پر ختم نبوت کے نام لیواؤں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور فرانس کے سفیر کو نکالنے سے جان چھڑائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے. تو یہ کیسی ریاست ہے؟ اچھا یہ ریاست مدینہ جہاں بچیوں کو نچایا، دختران قوم کو نچایا جا رہا ہے، حضرت قوم کی بیٹیوں کو. میں حیران ہوں. اگر ہم یہ یوتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بہن کو لے کر گئے تھے نچوانے کے لیے تو غصہ ہو جاتے ہیں. تو جو ناچی تھی وہ تمہاری کون تھی؟ پھپھو تھی. تو اس بارے میں ہم بتائیں. میں حیران ہوں. یقین مانیے کل تک کیا سبق تھا اور آج کیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 7 مسجد ہے بادشاہی مسجد، وہاں پر نماز تراویح اور ادھر ناچ گانے چل رہے ہیں. تو یہ امر بالمعروف ہے؟ یہ امر بالمعروف ہوتا ہے؟ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا دور تھا، خارجی وہ بدترین فرقہ ہے جس نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ ہم قرآن کے حکم پہ ہیں تو قرآن کا مخالف ہے. حضرت علی جیسے بندے کو اور آیت پڑھ کے کہا کہ ہم جو ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم مانتے ہیں تو درمیان میں کسی اور کو لاتا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ علی کے پاس نہیں ہے. آج یہی کام خارجیوں والا ان نے سنبھالا ہوا ہے. اہل حق کو منکر کہتے ہیں اور خود معروف بنے ہوئے ہیں جو سب سے بڑے منکر ہیں. یہ امر بالمعروف ہے جو ناچ نچانے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے میں کہوں گا آپ کی زندگی گزری ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ سمجھاتے ہوئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سمجھاتے ہوئے. یہ ہوتا ہے، یہ امر بالمعروف ہے. خدا کا نام مانے، ہم اسلام کو کس منہ سے کفار کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ امر بالمنکر ہے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ تشریح بالمنکر ہے. یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ تشریح بالفاحشہ ہے. غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور نام اسلام کا لیا جا رہا ہے. یہ ریاست مدینہ کی بنیاد پہ ریاست ابو جہل قائم کرنے کی ناکام کوشش ہے جو انشاءاللہ تعالی مسلمانان پاکستان اس کو ناکام بنائیں. اچھا مفتی صاحب، اگر بات کی جائے پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اور آئینی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، یہی اگر بات کی جائے جو سابق وزیر اعظم عمران خان جن کا لایا ہوا الیکشن کمشنر تھا جبکہ جو اب موجودہ حکومت ہے وہ اپوزیشن میں تھی، وہ احتجاج کرتے ہوتے تھے. لیکن آج جب فارن فنڈنگ کیس کی بات آتی ہے، جس طرح آپ نے حوالے بھی دیے ہیں یورپین کے جو ان کے جو رشتہ داریاں ہیں، گولڈ سمتھ وغیرہ جو دیگر آپ نے تمام تفصیلات بتائی ہیں، تو یہ آخر ایسی کیا وجہ ہے وہ چیزیں ثابت ہو جائے گی. بلکہ ابھی بھی پچھلے دنوں جو 2 دن قبل جو ایک یورپ کنٹری کے اندر احتجاج ہوا، وہاں انڈین شہری ہیں، انہوں نے کہا میں بھی 2 لاکھ غالباً ڈالر کچھ اس قسم کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں عمران خان کو دوں گا اور اس کو اپریشیٹ کرتے بہت اچھے. اس کا مقصد یہی ہے کہ سازشیں جو ہو رہی ہیں یہ عمران خان لے کر آ رہا ہے پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں جو صورتحال ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی باتیں یہ ہیں کہ یہ انہی کا ناجائز بچہ ہے. یہ صرف ہم نے نہیں کہا، یہ ہمدرد والوں حکیم سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی کہا تھا، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، باقی حضرات نے بھی اس پر یہی کہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا تو ہے ہی موقف.
بات یہ ہے کہ اس نے ساری ترتیبیں وہیں سے رکھی. فارن فنڈنگ کیس میں $95,000 انڈیا کا اور اسرائیل کا جو ان کو ملا ہے, وہ فارن فنڈنگ کیس ان کے گلے کی ہڈی ہے. اور اسی لیے ان کا اپنا لگایا ہوا الیکشن کمشنر جو اس وقت دباؤ میں آزاد ہوا ہے, تو حق کا فیصلہ دینے کا بھی اس نے اشارہ ہی دیا کہ رونے لگ گئے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, فلاں تمہارا لگایا ہوا ہے. شیخ رشید کے بیانات آن لائن ہے, آن دا ریکارڈ ہیں, اٹھائیں کہ اس کو نوکری دی جائے, اس کو آگے لے جائے, اس سے بڑا ایماندار افسر اور کوئی نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی اور یہ جھوٹ بول کے سلیکٹڈ کہہ رہا تھا نہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ مشترکہ بات کر کے اس کو لگا رہے ہیں. تو آج کیوں روتے ہیں آپ؟ تمہاری چوری پکڑی جا رہی ہے تو تم روتے ہو. دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پر ان کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے گلہ تھا کہ آپ کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور ناجائز حکومت کی پشت پر نہیں ٹھہرنا چاہیے. انہوں نے مطالبہ تسلیم کیا اور اپنے آئینی حدود میں آ گئے ہیں. تو جو مطلوب تھا وہ آ گئے. ہم اداروں کے ساتھ کل بھی تھے, ہم آج بھی تھے. ہم کل بھی پاک فوج کو زندہ باد کہہ رہے تھے, آج بھی زندہ باد کہہ رہے ہیں, لیکن آئینی حدود کے معاملات میں وہ ٹھیک چل رہی ہے تو زندہ باد ہے. بلکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہاں تک کہتے تھے کہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں یہ آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں, یہ نہیں ہوگا تو بندہ آنکھ نہیں کھول پائے گا. لیکن پلک کوئی نکل کے اگر آنکھ میں آ جائے تو وہ تکلیف ہو جاتی ہے. تو فوج سرحدات پہ ہو, ملک کی حفاظت کرے, اندرونی معاملات میں نہ آئے. یہ کہتے رہے, آج وہ بات مان گئے. آج ادارے آئینی اور قانونی حدود پہ ہیں تو یہ انہیں کہہ رہے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, یہ انہیں کہہ رہے ہیں نہیں آپ منکر کے ساتھ ٹھہرے ہو, یہ کہتے ہیں نہیں معروف کے ساتھ آ جاؤ. میں حیران ہوں, انہوں نے واقعی جو پیسہ لیا انڈیا سے, جو پیسہ لیا اسرائیل سے, یا جیسے آپ نے کہا انڈیا نے ان کے لیے اعلان کیا اس ہندو نے فلاں بھائی بات یہ ہے اسی جو کھایا وہی گایا رہے ہیں. اس لیے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر یہ کمپین چلا رہے ہیں. اب ادارے غلط ہو گئے ہیں, فوجی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, اور جب ادھر سے وہاں سے اسٹک آئی, ڈنڈا آیا, تو وہ کہتے ہیں نا دگے کی تا سیدھا, تو وہ ڈنڈے نے ان کو سیدھا کیا ہے. آپ پہلا بیان دیکھیں عمران خان کا, تو پشاور کے جلسے میں کہتے ہیں فوج ملک کی حفاظت نہیں کرتی, آپ نے کرنی ہے. اور اب جب ڈنڈا چڑھا تو اب جواب کیا ہے, میری ضرورت اتنی ملک کو نہیں ہے جتنی فوج کو ہے. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, یہ تمہاری جرت ہے. سچ کہا تھا مفتی اسد محمود نے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, کہ نیازی تو ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ اس کی کل حیثیت ہے پھوتی خان کی, اور یہ اس طرح بنا ہوا ہے. تو بھائیو یہ اداروں کے خلاف ساری مہم انہی کا حصہ ہے. ان کے پاس حکومت ہو تو قوم بھی آزاد ہے, ملک بھی آزاد ہے, بیکاری بھی نہیں ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور جب ان کے پاس حکومت چلی جائے ہم فلاں ہو جاتے ہیں, سازش. بھئی اگر تمہارے خلاف سازش ہو گئی ہے امریکہ کی تو جرت کرو اور امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرو جا کر. سازش امریکہ نے کی ہے بقول تمہارے, اور جلوس مینار پاکستان پہ, جلوس قائد اعظم کی قبر پہ, ہلڑ بازی علامہ اقبال کی قبر پہ, ہلڑ بازی پشاور میں, جرت تم میں نہیں ہے. 8 مارچ کو تم کہتے اس سے پہلے ہمارے پاس دھمکی آئی تو 9 اپریل تک تمہاری حکومت رہی. بلاتے نا امریکی سفیر کو, نکالتے اس کو. تم تو ان کے ابے کو بلا کے, فارن فیکٹری اور فارن سیکٹری کو بلا کے آپ ان کی امداد کرتے رہے اور اس کو عزت دیتے رہے OIC کے اجلاس میں. اب بھی تم میں جرت ہے نا, تو پی ٹی آئی امریکہ والوں کو کہو وہ گھراؤ کریں جا کر وائٹ ہاؤس کا, وہ گھراؤ کریں جا کر پینٹاگان کا, وہ گھراؤ کریں جا کر وہاں کیلیفورنیا میں ان کی اسمبلیز کا. وہاں جائیں نا, وہاں پر تو پوچھتے امریکہ مرد آباد آپ پائیں, نو کمنٹس. یہ شاہ محمود قریشی جس کے جو ہے نا ایک پوری تاریخ ہے, پوری اس کی, اب میں کیا کہوں, جس کو دنیا جانتی ہے, اس سے پوچھا کہ ایک صحافی نے کہ آپ امریکہ مرد آباد کہیں گے, ہوائیں نکل گئی بچے کی. کہتے ہیں میں ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں, میں ایسا جملہ نہیں. یہ شہباز گل کو, وہ رب اس کو جزائے خیر دے, وہ صحافی متی اللہ جان صاحب, یار کیا جرت ہے اللہ پاک نے اس کو دی ہے. اس نے پوچھا آپ امریکہ مرد آباد کہتے ہو, ہی جواب ہوتا ہے. لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ یہ جواب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا آپ کی فیملی امریکہ میں, آپ کے پاس امریکی کارڈ. یار یہ بیٹھے ہوئے امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ہاں وہاں کے پروفیسر بنے ہوئے, اور امریکہ کے حق میں بات کریں, اور سب کچھ تمہارا, اور تم امریکہ نے تمہارے خلاف سازش کی, جھوٹ بول کے امت کو خراب کر رہے ہو. اچھا اگر سازش کی ہے تو اب تمہارے پاس کیوں آئی ہے امریکی وہ جو کیا کہتے ہیں اسمبلی کی اور سینٹ کی اور کانگریس کی جو حصہ ہے, وہ تمہارے پاس کیوں آئی ہے؟ اچھا وہ آئی سے تم کہتے ہیں ہم نہیں ملتے, اس دفعہ احتجاج کے طور پہ تم سے نہیں ملتے, جاؤ اپنی حکومت کو نہ. وہاں تو سیلفیاں شروع ہو گئی ہیں, اسلاموفوبیا کے لیے ملنی آئی ہے. سب سے بڑا اسلاموفوبیا کا علمبردار تو ہے, تم سے ملنی آئی ہے. وزیر اعظم سے پہلے ملاقات کی, وزیر اعظم سے پہلے ان سے ملی ہے. ان سب سے کس ایسی, اچھا یہ کہتا تھا اپوزیشن والوں سے امریکہ ملتا, اب تم سے کیوں مل رہا ہے؟ تو اس وقت نہ اپوزیشن ہے
نہ اس وقت تو حکومت ہے، تو ہم سے کیوں مل رہا ہے؟ اچھا مفتی صاحب، ہم آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے، شرعی نقطۂ نگاہ سے آپ ہمیں اس کا جواب دیجئے کہ اگر کسی بھی ملک کو کمزور کیا جاتا ہے تو اس کے افواج پر حملہ کیا جاتا ہے، عوام اور افواج کو لڑایا جاتا ہے تاکہ ملک کمزور ہو جائے، تو شرعی نقطۂ نظر سے آپ بتائیں، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے عمرانی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے تو سوشل میڈیا پر باقاعدہ ظاہری بات ہے انہی کی انسٹرکشن ہے، اور کئی ایسے شواہد بھی ہیں، کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، وہ پاک فوج کو اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو شرعی نقطۂ نگاہ سے کچھ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اپنی افواج کے خلاف جھوٹا جو پراپیگنڈا ہم کر رہے ہیں۔ حضرت افواج پاکستان کی حیثیت پاکستان کے پہرہ داران کی ہے، وہ پاکستان کے سرحدات کے چوکیدار بن کے، پہرہ دار و وفادار بن کے ٹھہرے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب پہرہ دار کے خلاف، چوکیدار کے خلاف، محافظ کے خلاف اس طرح کا غلیظ پراپیگنڈا آئے گا تو اس کا معنی ہے دشمن کو اندرون خانہ سائلنٹ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ ہم پہ چڑھ دوڑیے۔ آپ اندازہ لگاؤ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک سرحد پہ مجاہد اور محافظ ٹھہرا ہے جو ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اور ایک ہمارے محلے میں بیمار ہے، میں اپنا صدقۃ الفطر کس کو دوں؟ انہوں نے کہا اس کو تو شاید کوئی اور دے دے، اگر تم نے اس کو نہ دیا اور وہ وہاں سے ہٹ گیا تو یہاں کئی اس جیسے زخمی اور بیمار پڑے ہوں گے۔ تو میں حیران ہوں ان جیسوں کو، یہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یار، کچھ تو بندہ حیا کرے، جن نے اپنے معاملات کے، اپنے آج کو ہمارے کل کی اچھائی کے لیے